حبيبك
خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. رول نمبر 2 3 لبیک 4 لبیک 5 لبیک 6 لبیک 7 لبیک 8 9 10 11 12 لبیک 14 15 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 31 31 32 33 34 36 38 41 44 46 47 48 50 51 لبیک 82 84 85 86 87 88 89 91 92 93 96 97 98 100 101 103 104 اچھا 1 سے لے کر 19 تک 14 اور 15 27 ایک منٹ 14 15 1 سے 19 تک ہوتا نہیں 18 آگے 20 سے 38 تک 23 27 28 31
آگے جی 39 سے 57 تک 47 آگے جی 58 سے 76 تک آگے جی 77 سے 95 96 سے 104 لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک التماس، ایک گزارش، آپ سارے سمجھدار ہیں، یہ کیمرہ لگا ہے، اس کی ضرورت کو آپ بھی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا اپنا ایک کام ہے اور آپ کا اپنا ایک کام ہے، اور آپ کا روٹین سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، کبھی وہ آگے آئیں گے، پیچھے جائیں گے، دائیں بائیں، وہ اپنا کام کریں، لیکن آپ نے اپنی توجہ کو کس طرف رکھنا ہے؟ سبق کی طرف، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ وہ دیکھیں، یہاں مجھے بعض اوقات تو پتہ نہیں چلتا کہ اس طرف کیا ہو رہا ہے، تو توجہ ادھر ہو، لیکن کیمرے کی ریکارڈ ہو گئی تو وہ پھر بعد میں مجھے نظر آ جائے گا کہ جس پہ نظر نہیں پڑے گی کیمرہ دکھا دے گا، تو بالکل سنجیدہ رہنا ہے بالخصوص، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ جب آپ کی ویڈیو بنے تو اس میں ایک جو ہے نا جی اچھے ایکسپریشن جو ہے نا وہ آپ کے، یہ نہ ہو کہ آپ وہ، جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا علامہ سعدی طبطبانی کا، وہ تو ہاتھی دیکھنے نہیں گئے، جن کے علاقے میں تھا نہیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، یہ کیمرہ تو ایسی چیز ہے آپ نے بارہا دیکھا ہے، تو آپ اس کو دیکھتے رہیں گے تو سنجیدگی برقرار نہیں رہے گی۔ میں امید کروں آپ توجہ ادھر رکھیں گے، کیونکہ ہر سبق اہم ہے۔ الوی صاحب یہاں آگے آ جائیں، یہاں آئے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھنے میں آگے بات، آج بھی سبق اہم ہے، بلکہ کوئی بھی بھلا قرآن سے متعلق کوئی بھی سبق غیر اہم کیسے ہوگا؟ گزشتہ سے پیوستہ ہی کچھ سبق ہے۔ 2 تعریفیں شرک کی میں نے کہا تھا کہ وہ میں دوبارہ
وہ لکھواؤں گا، کل بھی وقت نہیں ملا تو آج ہم وہیں سے بات شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس تناظر میں کچھ مزید باتیں پھر آج ان کی تعریفات پر غور کرنے کے نتیجے میں جو سامنے آئے. یہ موبائل جس کا بجتا ہے، میں نہیں آپ کا تو کہہ رہی ہے، جس کا بھی بج رہا بند کر دے. چلو توجہ کو پورا کا پورا سبق کی طرف، ٹھیک ہے جی؟ شرک کی جو ہم نے تعریف پڑھی تھی حضرت علامہ سعد الدین طفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شرح عقائد نسبیہ سے، وہ کوئی سنائے جی عربی متن کے ساتھ کھڑا ہو کر اور انعام وصول کرے. جی مولانا. الاشراق هو اثبات الشریک فی الالوہیۃ بمعنى وجوب الوجود کمال الوجود او بمعنى استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام. شرک سے جو مطلب، شرک کا مطلب وہ الوہیت میں کسی کو شریک ماننا، واجب الوجود ہونے کی طرح سے جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا، یا پھر عبادت کا مستحق ہونے کے اعتبار سے جیسا کہ بتوں کی عبادت کرنے والے کہا گیا. ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے، لہذا آپ انعام کے حقدار ہیں. تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. حضرت مفتی قاسم صاحب کا نیا رسالہ ہے، 3 ٹاپکوں کے ساتھ یہ رسالہ ان کو تحفے میں. یہ تعریف ذہن میں مفہوماً اس کے ذہن، سب کے ذہن میں ہے نا؟ اچھا، ایک تعریف کی ہے حضرت خاتم المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں لکھ کر بھیج دوں گا، کوئی بڑی تعریف نہیں ہے، گروپ میں بھیج دوں گا، اس کو سن لیں. جو جلدی جلدی لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں، لیکن یہ بھی املا کی صورت اس کی بالکل بھی نہیں ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی تعریف فرمائی ہے اپنی کتاب اشریۃ اللمعات شرح مشکات کے اندر. فرماتے ہیں شرک 6 قسم است، در وجود و در خالقیت و در عبادت. شرک 3 طرح سے ہوتا ہے. شرک 3 طرح سے ہوتا ہے. کسی کو واجب الوجود ٹھہرانا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق ماننا، اور تیسری صورت خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی کو عبادت کا مستحق ٹھہرانا. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہے. اور ایک تعریف کی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، یہ ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر. اس کتاب کے اندر حضرت سیدنا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو شرک کی تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں الشرک ان یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا من الصفات المختصۃ بہ. شرک کیا ہے؟ وہ شرک کی تعریف کرتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی جو صفات مختصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ جو اس کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے کوئی صفت اس کے غیر کے لیے ثابت کرے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کسی صفت کو غیر کے لیے ثابت کرے تو یہ کیا ہے؟ تو یہ شرک کی جو ہے وہ 2 مزید تعریفات میں نے عرض کر دی. اب ایک پچھلی تعریف اور 2 یہ تعریف ہے. ان تینوں تعریفات کا جو خلاصہ ہے وہ کیا بنتا ہے اس کو سمجھ لیجئے. میں بار بار دیکھیں شرک کی تعریف پر 3را دن ہے، ہم شرک کی تعریف پر کچھ نہ کچھ بات ضرور کرتے ہیں. اس کی تعریف جب پیش نظر ہوگی نا تو کوئی ہمارے کسی عمل کو شرک کہے گا،
ہم فوراً تعریف کی طرف غور کریں گے تو ہمارا عمل اس تعریف پہ پورا اترے گا. ٹھیک ہے. ان تینوں تعریفات کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ شرک کی جو تینوں تعریفات ہیں ان کا حاصل یہ نکلا کہ شرک کا مدار 3 باتوں پر ہے. شرک کا مدار 3 باتوں پر ہے. نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا. اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود سمجھنا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے متعلق مستحق عبادت ہونے کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے یا ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی تعریف میں آتا ہے. اچھا، تیسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کوئی صفت غیر کے لیے ثابت کرنا. مثلا علم ذاتی اللہ کا خاص ہے، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. علم ذاتی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اب اس کو کسی اور کے لیے چاہے وہ علم ایک ذرے کا علم ہو، وہ علم ایک ذرے کا علم ہو، غیب کا ہو یا شہادت کا، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو ان شرک کی تعریفات سے معلوم یہ ہوا کہ شرک تب ہوگا جب کسی کو واجب الوجود سمجھا جائے. شرک تب ہوگا جب کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے. شرک تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی کسی صفت خاص کو غیر کے لیے ثابت کیا جائے. یہ 3 مدار ہیں شرک کے. سمجھ شریف میں بات آ گئی؟ بیٹا ادھر میری طرف توجہ رکھیں. تو یہ 3 مدار ہیں شرک کے جو کہ شرک کی تعریفات سے معلوم ہوئے. اچھا، شرک کے معاملے میں یاد رکھیے کہ زمانے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں ایک کام شرک ہو اور زمانہ بدلنے سے وہ کام شرک نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. زندہ کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو وہ شرک نہ ہو، مردہ کے ساتھ کیا جائے تو شرک ہو، ایسا بھی نہیں. وہ عمل قریب والے کے ساتھ کیا جائے جیسے پکارنا تو وہ جائز ہو جائے، اور دور والے کے ساتھ کیا جائے تو شرک ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ شرک ہے ہر زمانے میں. جو کام شرک ہے وہ زندہ کے ساتھ بھی شرک ہے اور مردہ کے ساتھ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے. یہ کیوں میں بیان کروں؟ یہ توحید، یہ آگے والی جو کچھ گفتگو آ رہی ہے اس کو سمجھنے میں یہ بہت ممد و معاون ہوگا. اچھا، پھر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، ان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی انسان کو طاقت ہو، جس کی طاقت نہ ہو، ایسے امور سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ جو چیز شرک ہے وہ چاہے قریب والے کے ساتھ ہو تب بھی شرک ہے، دور والے کے ساتھ ہو پھر بھی شرک ہے. اب وہ لوگ جو اہل سنت و جماعت پر شرک کے فتوے داغتے ہیں اور بات بات پر سنیوں کو مشرک ٹھہراتے ہیں، وہ لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بچھونا اہل سنت پر شرک کی مشین سے بس فائر کیے جانا ہے، اب ان کے نزدیک جو مدار شرک ہے نا وہ کیا ہے؟ میں ایک جدول کی صورت میں آپ کو تقریب فہم کے لیے سمجھا رہا ہوں. یہ ادھر بورڈ پر آپ توجہ رکھیے. یہ آپ ایک خط کھینچیے، لائن کھینچے اور اوپر ایک طرف، اچھا یہ بھی بلا جو لکھ سکے وہ لکھیں، ٹھیک ہے، پوچھنا نہیں کیونکہ وقت اس سے جو ہے نا بعد میں آپ دیکھنا کہ کسی سے مدد لے کر، کیونکہ ہم ویسے ہی غیر اللہ کی مدد کے قائل ہیں، آپ مدد لے لیجئے گا کسی کی
لیکن اپنا وقت ہم نے بچانا ہے. اچھا ایک طرف آپ لکھیں اگر شرک کا مدار یہ ہے, اگر یہ اوپر لکھیں ہیڈنگ کے طور پر, اگر شرک کا مدار یہ ہے, اس کے مساوی ادھر برابر میں لکھیں تو شرک نہیں, تو شرک نہیں. اب ان کے نیچے نمبرنگ کریں. نمبر 1, اب یہ میں وہابیہ کا بتا رہا ہوں, ان کے نزدیک شرک کیا ہے؟ فوت شدہ سے. اب یہاں نمبر 1 کے بعد نا جو میں بولتا جاؤں وہ لکھتے جائیں, شاید دور والوں کو نظر نہ آ رہا ہو, وہ میرے بولنے پر لکھیں, قریب والے یہاں سے دیکھ کر لکھ لیجئے گا. فوت شدہ سے امداد لی جائے یا اسے پکارا جائے تو شرک ہے. فوت شدہ سے امداد لی جائے یا اسے پکارا جائے تو شرک ہے. نمبر 2, اسی لائن میں دوسرے نوٹ پہ لکھے دور والے سے امداد لی جائے یا اسے پکارا جائے. دور والے سے امداد لی جائے یا اسے پکارا جائے. نمبر 3, وہ چیز جو ما فوق الاسباب ہے, وہ چیز جو ما فوق الاسباب, ما فوق الاسباب کا معنی ہے انسان کی طاقت میں جو نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ چیز جو ما فوق الاسباب ہو اس میں امداد شرک ہے, اس میں امداد شرک ہے. اب یہ ہے وہابیہ کا مدار شرک کا. ہماری تعریفات کیا ہے ان کو پیش نظر رکھنا ہے. ہمارے نزدیک جو 3 تعریفات شرک کی میں نے بیان کر دی, علامہ سعد الدین تفتازانی سے, شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے, اور تیسری حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. اور یہ تینوں کے تین جو علماء ہیں, بزرگ ہیں, دیوبندیوں کے نزدیک بھی مسلمہ ہے, وہ ان کو مانتے ہیں. وہابیوں کے نزدیک جو غیر مقلد وہ بھی ان کو مانتے ہیں. تو ان کو اگر مانتے ہیں, ان کی نہیں مانتے, تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ ان کو مانتے ہی نہیں. کیونکہ سغرا کبرا ملا کر یہی نتیجہ نکلے گا منطقی طور پر. اچھا جی, یہ مدار اگر شرک کا ہو تو انہوں نے کیا کہا, اب لفظ فوت شدہ پر غور کرنا ہے آپ نے. انہوں نے کہا جی فوت شدہ سے امداد لی جائے یا اسے پکارا جائے تو شرک ہے. یہی نہیں کہتے کہ قبروں والے تو مر گئے ہیں, کیا جاتے ہو مزارات پر, یہ تو مردے, ان کو پکارتے ہو. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی انہوں نے قید کس چیز کی لگائی؟ فوت شدہ. کیا کہا ان کے نزدیک مدار کیا ہے شرک کا؟ فوت شدہ سے امداد لی جائے. اب جدھر یہ لکھوایا نا تو شرک نہیں. اب یہاں لکھیں زندہ سے امداد لی جائے تو جائز ہے. اس کے سامنے لکھیں زندہ سے امداد لی جائے تو جائز ہے. اب یہ جو لکھوایا دور والے سے, اس کے برابر لکھے قریب والے سے امداد لی جائے تو جائز ہے. قریب والے سے امداد لی جائے تو جائز ہے. اب یہ جو لکھا ہے وہ چیز جو ما فوق الاسباب, اس میں امداد شرک ہے. تو وہ چیز جو ما تحت الاسباب ہے, انسان کی طاقت میں ہے, کیا اس میں پھر مدد لینا جائز ہے؟ اس کے برابر یہ لکھیں وہ چیز جو ما تحت الاسباب ہے, ما تحت الاسباب ہو, اس میں امداد جائز ہے. لکھ لیا. اچھا اب اس کو نہ ذرا دیکھیں, یہ ہے وہابیہ کا مدار. کیا کہتے ہیں جی
سارے فتوے یہی ہوتے ہیں. اب ذرا اگر لکھ لیا, اب میری طرف آپ توجہ فرمائیں, ادھر دیکھیں. کہتے ہیں کہ یہاں سے تم پکارتے ہو, پہلی چیز فوت شدہ, دوسرا دور والے سے, کہ یہاں سے پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب دور سے سننا یہ تو اللہ کی صفت ہے. توجہ ادھر رکھنی, میں نے کہا یہ کہتے ہیں نا بھائی دور سے سننا اللہ کی صفت, وہاں بھی کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی صفت, اللہ ہی سن سکتا ہے دور سے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی رکھتا ہے؟ نہیں. وہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم مومنوں کی شارک سے قریب ہیں از روح رحمت کے. اللہ قرب نزدیکی دوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اب پہلی بات تو یہ کہتے ہیں دور والے سے امداد لی جائے تو شرک, تو لازم نتیجہ کیا کہ پھر قریب والے سے مدد لی جا سکتی. جی کہاں ہے پروفیسر صاحب, ابھی جو سبق اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نحن کیوں کہا ہے؟ میں بتاتا ہوں, یہ ابھی یہ سبق سے جو متعلق نہ ہو بعد میں کیا جائے. دور والے سے امداد کہتے ہیں شرک, تو مطلب قریب والے سے امداد جائز ہے. پھر اس اصول سے یہی پتہ چلا نا, جبکہ جو چیز دور والے سے شرک ہے وہ قریب والے سے بھی شرک ہے. اچھا جی, اگر یہ تعریف مان لی جائے, یا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے مدار بنایا یہ درست ہے, نہیں فقط روب میں آ کر نہیں کہنا کہ یہاں بولا تو کیا. ہاں اگر کہیں گے درست ہے تو پھر ثابت تو کرنا پڑے گا. عقل میں آتی ہے یہ بات, اس کو صاف کریں گے ذرا, جلدی کریں. اچھا جی یہ دیکھیں, ان کے نزدیک مدار یہ ہے کہ بھائی ما فوق الاسباب جو چیزیں ان میں مدد نہیں مانگی جا سکتی, تو بھائی جو چیز ما تحت الاسباب ہے اس میں مانگی جا سکتی ہے. ہم کہتے ہیں اس میں بھی پھر نہیں مانگی جا سکتی. اگر ایک کام شرک ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ ما فوق الاسباب بھی شرک ہے, ما تحت الاسباب بھی شرک ہے. جو چیز دور والے کے لیے شرک ہے وہ قریب والے کے لیے بھی شرک ہے. جو چیز آج شرک ہے وہ صدیوں بعد بھی شرک ہی رہے گی. اگر اس تعریف کو صحیح مانا جائے تو اس سے جو خرابی لازم آئے گی اس کو بھی میں ایک جدول کی صورت میں یہاں بیان کر رہا ہوں تقریب فہم کے لیے. آپ پھر اپنے صفحات پر ایک یہ لکیر کھینچ کے, اگر اس تعریف کو مان لیا جائے جیسا کہ وہاں بھی مانے بیٹھے ہیں خود ساختہ تعریف بنا کر, تو شرک کی اس تعریف سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ اگر شرک کا مدار زندہ مردہ دور و نزدیک ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کو رکھا جائے تو پھر اس کی خرابی کیا ہوگی. یہ دیکھیے اس طرف 3 نمبر لگائیے, 1 2 3. زندہ کو سجدہ کرے تو جائز, اس کے سامنے لکھیں مردہ کو کرے تو شرک. زندہ کے نام پر جانور ذبح کرے تو جائز, مردہ کے نام پر کرے تو شرک. زندہ کو خدا کہے تو جائز. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر وہابیوں کا وہ مدار شرک مان لیا جائے تو پھر تیسری صورت
زندہ کو خدا کہے تو جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. ان کے نزدیک تو ہوگا نا. پھر زندہ مردہ کی جو قید تو لگا رہے. دیکھیے جی، زندہ کو خدا کہے تو جائز، مردہ کو کہے تو شرک. مردہ کو خدا کہے تو شرک. یہ سمجھ شریف میں بھی آ گئی ہے نا جی بات. اس کی تھوڑی سی موضوع اگر لکھ لیا ہے تو اب پھر آپ توجہ ذرا میری طرف مبذول فرمائیں. دیکھیے جی، ان کے نزدیک مدار شرک کیا بنا کہ بھائی دور والوں سے مدد نہ مانگی جائے، مردہ سے مدد نہ مانگی جائے، جو کام ما فوق الاسباب ہے اس سے مدد نہ مانگی جائے. تو پھر اس کا لازم نتیجہ کیا نکلے گا؟ بھائی عقل ہے، شعور ہے. ذرا میرے عزیز، بلکہ عزیز از جان طلبہ کرام، اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے. تھوڑا سا دماغ کی گرے نہیں نہ کھلے گی تو علم سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑا توجہ کرنی پڑتی ہے. بھائی ایک چیز کو انہوں نے کہا دور والے کو پکارتے ہو تم مشرک. ہم کہیں کہ اچھا قریب والے کو پکار لیں پھر شرک نہیں رہے گا. لازم نتیجہ تو یہی آئے گا نا. جب تم نے پکارنے کو شرک کہنا ہے تو دور اور نزدیک کی کہاں قید رہی؟ اگر تم کہتے ہو کہ قید رہتی ہے تو پھر بتاؤ زندہ کو سجدہ کرے تو جائز ہو جائے گا؟ بھائی سجدہ کرنا شرک ہے تو وہ تو زندہ کو کرے یا مردہ کو کرے. جانور اللہ کے نام پر جب ہوتا ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، تو ایسا تو نہیں ہے جو زندہ اس کے نام پہ جانور ذبح کر لیا جائے. نہیں کر سکتے. چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اس کے نام پر پھر شرک نہیں ہو سکتا. اچھا، شرک کی اس تعریف نے جو وہابیوں نے بنا رکھی ہے نا، یہ تعریف اس نے کروڑوں زندہ اور قریب افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے. غلط تو نہیں کرتے؟ سمجھ شریف میں ہاری بات. بھائی اگر یہ تعریف مانی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ جب قریب والے کو پکارنا شرک نہ رہا، اور ایک طرف تو قرآن نے تو وہ دعا کے باب میں ویسے صحیح بات کھلے گی، لیکن ابھی سے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لے، وہاں انشاءاللہ آسانی اور ہوتی چلی جائے. قرآن نے لفظ دعا کو کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے. دعا کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے نا. اچھا جی، اس تعریف سے یہ دیکھیے کہ کروڑوں زندہ جو ہے نا ان کو خدا کا شریک ٹھہرا دیے. وہابیہ نے یہ ٹھوکر کیوں کھائی؟ اب یہ ٹھوکر کھائی کیوں انہوں نے؟ اس لیے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہم اجمعین نے جو شرک کی تعریف کی، انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا. اس تعریف کو نہیں مانا اور اپنی تعریف گھڑ لی اور دل دل میں پھنس گئے. اگر میں وہابیوں کے شرک بیان کروں نا، جو انہوں نے وہابیوں نے جو خود تعریف کی ہے شرک کی، خود تعریف کر کے تو اپنے بزرگوں کے بارے میں وہی عقیدہ رکھ کر، یعنی جو ایک تعریف انہوں نے خود کی ہے، ہم نے جو تعریف کی ہے نا، ہمارے مطلب علماء نے بحمد اللہ تعالی ہمارے اعمال اس تعریف کی روشنی میں ہمارے اعمال شرک سے بالکل پاک ہیں. اور جو تعریف وہابیوں نے بیان کی ہے، وہابیوں کا کوئی مولوی اس تعریف سے نہیں بچ سکتا. اس پر شرک کا فتویٰ لوٹ کے آ جاتا ہے. یہ ایک پورا موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے نا انشاءاللہ. میں وہابیوں کے شرک بیان کروں
کہ اپنے مولویوں پر خود انہوں نے شرک کے فتوے لگا رکھے ہیں. اور یہ سب کیوں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایک شرک کی تعریف جو علم کلام کی کتابوں میں ہو اس کو لیا ہی نہیں. انہوں نے خود سے ایک شرک کی تعریف گھڑ لی اور اس کی مدد وہ کن چیزوں سے لیتے ہیں, وہ جو کل میں نے شرک کی صورتوں میں سے 5ویں صورت بیان کی تھی, اس پر جو آیات کریمہ ہیں جن کا نزول کن کے بارے میں ہوا ہے, بتوں کے بارے میں, ان کو چسپاں کرتے ہیں انبیاء پر, اولیاء پر, اور جو مشرکین کے بارے میں ہیں ان کو مسلمانوں پر وہ چسپاں کر دیتے ہیں. تو یہاں سے آ کر پھر جو ہے نا گڑبڑ ان کے ہاں ہوتی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ بتائیں, کسی بات کی سمجھ نہ آئی, سمجھ نہیں آئی تو بتا دینا چاہیے, ورنہ اگر سمجھ نہیں آئی پھر بھی نہیں کہیں گے تو یہ تو غلط ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بیٹا؟ سب کو آ گئی؟ اچھا جی, اب ذرا مجھے بتائیے شرک کی کتنی تعریفات ہم نے بیان کی ہیں؟ مدار شرک کتنی چیزیں ہیں؟ یاد ہو گئی؟ چلے بیان کون کرے گا؟ مدار شرک کیا چیزیں ہیں؟ ہاں جی, حماد رضا آپ کھڑے ہو بیٹا, حماد رضا کھڑے ہو. ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ مدار شرک 3 چیزیں ہیں. یاد ہے کو بتائیں؟ نہیں بیٹا, وہ مدار شرک واقعیوں والے نہیں, جو شرک کی تعریفات بیان کی ہیں ان کی روشنی میں جو حقیقی شرک کے مدار بنتے ہیں وہ کیا ہے؟ شریک ٹھہرانا تو شرک ہو گیا نا. لفظ کیا استعمال, اللہ کے علاوہ کسی کو, میں خود پوچھتا ہوں, آپ ہاتھ نیچے رکھیں اور بولے بھی. دوسری بتا دیں. آپ بتائیں بیٹا. نہیں وہ پیچھے وہ پکسل جن منہ میں ڈالی ہوئی, آپ بھی پیچھے نہیں دیکھیں, کھڑے ہو جائیں. آپ مدار شرک کتنی چیزیں؟ ہاتھ پیچھے نہیں آگے باندھتے جی. کیا ہے ابھی آج ہی بیان ہوئی ہے. بولنا نہیں, بولنا نہیں, بالکل خاموش بیٹھے. میں غور کر رہا ہوں اس بات پہ کہ جن کو بالکل بھی یا بیٹھ کے وہ مطلب صرف بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نا, ان کا نام قرآن دادی میں شامل نہ کیا جائے. غور کر رہا ہوں میں اس پہ, کون کون اتفاق کرتا ہے اس سے؟ اتفاق کون کون کرے گا؟ ٹھیک, وقت تو نہیں نا, یہ تو آپ کا نا جی, یہ آپ ذہن نشین کر لیں. ابھی تک جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اور جتنا بدھ تک پڑھیں گے, اس سب کا انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو ٹیسٹ ہوگا. آپ کا وہ جو امتحان آخر میں ہونا ہے اس کی تیاری کے لیے ایک پیش قدمی ہے, اور یہ امتحان ہوگا تقریری. تقریری سے مراد لکھوا کر نہیں دیا جائے گا, سوال سنے جائیں گے اور آپ کو اس کے جواب دینے ہیں. اس امتحان کو امید کرتا ہوں آپ سارے پاس کریں گے. میں بتا دوں گا کیا کیا چیزیں ہیں جن کو یاد لازمی کرنا ہے. لیکن میرے بھائیوں, بزرگوں, بعض اس عمر میں ہیں کہ میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ بچوں بیٹو, لیکن بات یہ آپ نے بھی وقت دیا, ہم نے بھی وقت دیا, کتنے تسلسل سے برابر آ رہے ہیں آپ لوگ. بیٹھ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے.
یہاں آ کر بھی اگر اب توجہ بعضوں کی نہیں ہوتی، میں دیکھ رہا ہوں، تو میں نے سچی بات، میں نے ابھی غور کر رہا ہوں جی اس پر کہ ان کے لیے نا ان کا نام قرآن اندازی سے کم از کم، ویسے تحائف بہت دیں گے آپ کو انشاءاللہ، لیکن لنگر بھی کھلا رہے ہیں۔ اب اور کیا کریں، آپ سے جب ہم نے داخلے یہ کورس کا اعلان کیا تھا تو مجھے بہت ساروں نے مشورے دیے، بلکہ بعضوں نے تاکیداً کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا ویلیو ختم ہو جائے گی، آپ کم از کم داخلہ فیس رکھیں، اور اگر نہیں آپ سے کچھ نہیں لیا، ایسے ہی ہفتے بعد آپ کو لنگر بھی کھلایا جاتا ہے، آپ کے لیے بھاری بھرکم انعام بھی رکھے ہیں، اتنا بڑا پیکج رکھا ہے پورا عمرے کا، 2.25 لاکھ روپے تک کا تو صرف پیکج ہے جی، یہ انعامات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اگر آپ آئیں بیٹھیں سنیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال کے چلے جائیں، فائدہ تو نہیں ہوگا نا، تو یہ نوٹ کر لیں، یاد رکھ لیں، ابھی تک جو کچھ پڑھا جا چکا ہے اور جو بدھ تک پڑھا جائے گا، جمعرات کے بیچ میں چھٹی آ جائے گی، آپ کے پاس وقت ہوگا، جمعے والے دن انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ ہوگا پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کھڑے ہو بھائی، یہ مسجد کی ٹوپی پہنی ہے، یہ جیکٹ والے، ہاں، مدار شرک ابھی بیان واجب الوجود، واجب الاحتساب، واجب الاحتساب، یہ لفظ کہاں سے؟ واجب الوجود کسی کو ماننا، اور بولے نہیں، بکیا نہ بولے، مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، شکیل 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 بولے، کچھ خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھ رہے ہیں بھائی مراد بھائی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مالک ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بیٹھ جائیں جی، اب شاذ مدار شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، اور اس بات میں شرک کی تو بات ہو رہی ہے نا، شرک جو مدار شرک ہیں وہ ایک تو ہو گیا کسی کو اللہ کے سوا عبادت کے لائق سمجھنا، واجب الوجود ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کو ماننا، ہاں اللہ کی صفات مختصہ کسی اور کے لیے، غیر کے لیے ماننا، یہ شرک کے مدارس آج۔ جی حضرت، یہ چشمے والے نام کیا ہے؟ میں سب کے ناموں سے ابھی تک واقف نہیں ہوا۔ حفیظ الرحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں یہ میں بھی سوال کرتا ہوں تو وہ بتانا۔ آپ یہ بتائیے شرک کی جو تینوں تعریفات کی ہیں، تینوں بزرگوں کا نام یاد ہے؟ سنائیں۔ شاہ عبد الحق مقصد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ سعد الدین، علامہ سعد الدین تفتازانی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی عابد بھائی، عابد بھائی کھڑے ہوں۔ تفتازانی، جی عابد بھائی یہ بتائیے
جو شرک کا مدار ہے اگر اس کو مانا جائے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ آپ صرف یہ کہہ دینا جو سامنے لکھا ہے یہ خرابی لازم آتی ہے، جواب درست ہو جانا تھا آپ کا. چلے بیٹھ جی. یہ سن کر اب کسی کو کوئی ایسا ہے جس کو مدار شرک ابھی بھی یاد نہیں ہوئے؟ ابھی بھی مدار شرک جس کو یاد نہیں ہوئے؟ سب کو ہو گئے جی؟ ہو گئے جی. شکیل بھائی بیان کریں، مدار شرک بیان کریں. کتنی چیزیں ہیں پہلے تعداد بتائیں. تین چیزیں مدار شرک. پہلی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. شریک ٹھہرانا تو شرک کی ہی بات ہو رہی ہے. شریک ٹھہرانا تو کیسے شریک ٹھہرانا؟ وہ مدار تو ہوگا نا. بیٹھ جائیں. جس کو صحیح یاد ہے وہ بتائیں. فرق جی مولانا بیان کریں. غور سے سنیں بھائی. اللہ پاک کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت ماننا، اور کسی کو اللہ پاک کی صفات مختصہ کے ساتھ خاص کرنا. خاص یہ لفظ بدل لے تھوڑا. اللہ پاک کی صفات مختصہ کسی غیر کے لیے ثابت کرنا. ماننا. اللہ کی صفات مختصہ جو ہیں ان کو کسی اور کے لیے ماننا. ماشاءاللہ جی. اور اس کو اچھے طریقے سے یاد ہے. صحیح فرق سنانا ہے ان کی طرح. مولانا نے بڑے فرق طریقے. ایسے کس کو یاد ہے؟ جی سنائیں. یہ میں اس لیے بار بار سن رہا ہوں جن کو نہیں یاد ہو جائے. ابھی میں نے اوروں سے بھی سننا ہے. اللہ پاک کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ پاک کی صفات مختصہ کسی اور کے ساتھ خاص کرنا. خاص کرنا نہیں، کسی کے لیے ماننا. ماشاءاللہ. آ جائیں آپ. جی حضرت مولانا حمزہ صاحب فرق بغیر اٹکے، کیونکہ آپ خواص میں آتے ہیں، آپ کی اٹکن بھی قابل قبول نہیں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ رب العزت کے علاوہ جو ہے آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، اور اللہ رب العزت کی جو خاص اس کی صفات ہیں وہ کسی اور کے لیے ماننا. زندہ باد. ماشاءاللہ. آ جائیں. جی. اور علی بھائی آپ بیان کریں. نہیں یاد کوئی بات. یہ اور کسی سے سنیں پھر یاد کر لیں. جی مولانا آپ. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ کو کسی غیر کے لیے ثابت کرنا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں جن کو یاد ہے یہی بیٹھے ہیں نا، ان کو الگ سے تو ٹیوشن نہیں دی جاتی. آپ اس سے سمجھ لیں کہ ان کی توجہ ہے. مولانا منصور صاحب کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کر رہے؟ سنائیں آپ. کسی کو واجب الوجود ماننا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مختصہ کے ساتھ خاص کرنا سے منسوب کرنا. لفظ درست کر لیں. اللہ کی صفات مختصہ میں کسی کو شریک ماننا ثابت. ٹھیک ہے. آ جائے. ماشاءاللہ. جی حضرت مولانا ویسا فرق جامعہ والے کٹ کر کے بغیر غیر خدا کو واجب الوجود ماننا، اس کو مستحق عبادت جاننا اور ذات مختص ثابت کر دینا، صفات مختصہ ثابت کرنا غیر کے لیے. ماشاءاللہ. جی حاجی عبد الرحمان صاحب یہ تو ہو گئی. واجب الوجود ماننا کسی کو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے کسی اور کے لیے ثابت کرنا، اور تیسرا کسی کو عبادت کا مستحق. جی حاجی حضرت مدنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم کے علاوہ کسی کو واجب الوجود جاننا، اللہ کریم کی صفات مختصہ کسی کے لیے مختص کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے مستحق کرنا. جی. اور اب بھی اگر کسی کو یاد نہیں ہوئی تو یاد. جی ایک دفعہ ایسے انداز میں بیان کریں جن کو یاد نہیں نہ ہوئی یاد ہو جائے. توجہ کریں میرے سارے. اللہ پاک کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت ماننا، اور اللہ
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाए तोहफा आपका तैयार है जी। अब बताए जिसको अभी सुन के अभी आरिफ भाई आप सुनाए पड़े हो। माशाअल्लाह आपके शयान शान नहीं है ऐसी बात है। ये अगर जवाबी कार्रवाई करेंगे ना तो फिर आप देखेंगे क्या होगा। अल्लाह ताला के लिए के अलावा किसी को वाजिब वजूद ठहराना, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी को इबादत के लायक ठहराना, अल्लाह ताला की अपने लफ्जों में बयान करते बातें खास वो किसी के लिए किसी में शामिल करके। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। जी ये हिम्मत नहीं कर रहे, हिम्मत अपना सवाल है तो हाथ नीचे रखे अभी। पढ़े लिखे हैं तो बच्चे में सुनाना चाह रहा है माशाअल्लाह। नहीं इनको कहा है आपने हाथ खड़ा क्यों सुनाए, आप तो सुनाए ना जी। अल्लाह ताला की जात के सिवा किसी और का वजूद मानना उनके बराबर नहीं अल्फाज अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला के वजूद के सिवा किसी और का वजूद उसी के मुताबिक मानना। जो उम्मीदें अल्लाह अब तशरीह ना करें, लफ्ज लफ्ज जो है सुन ले जरा। हाँ से नहीं अल्लाह बोला। ताला के सिवा किसी को इबादत करना। तीसरी ये है कि अल्लाह ताला की जो सिफातें ज़ातियाँ हैं वो किसी और से मंसूब कर देना, किसी और में वो डाल देना, स्पीकिंग पावर आपकी है वैसे, किसी में डाल देना, किसी से उनकी उम्मीद कर देना। मैं वही आपकी मैं ये तारीफत जुमला बोला है, बकिया को 3 दी हैं आपकी स्पीकिंग पावर से मैं मुतासिर होकर आपको 5 टर्म कर दे रहा हूं। लेकिन ये साथ में ये कहूंगा कि आप अच्छा बोल लेते हैं, आप अपना जो निसाब हमने पढ़ा है इसको अच्छे तरीके से याद करें, समझें और इसको जहां जहां आपको मौका मिले आप करें इंशाअल्लाह। ठीक है माशाअल्लाह जी। राजा साहब सुनाएंगे, मैं इंतजार करूं। हाजी साहब सुनाएं। ना मदारे शिर्क बताएं। मदारे शिर्क की वाजिब वजूद मानना, किसी को अल्लाह ताला की जात के सिवा, उसके अलावा अल्लाह ताला की जात के सिवा किसी को खालिक मानना, अल्लाह ताला की जात के सिवा किसी को लायक इबादत मानना। ये चीजें ये जो खालिक मानना है ना ये भी चूंकि सिफत खास है, लिहाजा ये भी मैं बहुत सारे बंदे देख रहा हूँ जो भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। मौलाना रह गए। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को वाजिबुल वजूद मानना, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को लायक इबादत समझना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो सिफात मुख्तसा हैं उनको किसी और के लिए मानना। एक रह गया जी प्रोफेसर साहब माशाल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी को लायक इबादत जानना, अल्लाह ताला की ये जो बोल रहे हैं इनका क्या करो, खामोश खामोश बिल्कुल खामोश हो, बिल्कुल खामोश। अल्लाह ताला के अलावा किसी को लायक इबादत जानना, अल्लाह ताला के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद जानना, अल्लाह ताला की सिफात में किसी को शरीक करना। अल्लाह की वो जो सिफात मुख्तसा है, वरना तो सिफात बारी तक हम बयान तो क्या बात सिफातें अल्लाह ताला की बंदों में पाई जाती हैं। अल्लाह समीओ बसीर है, बंदा भी समीओ बसीर है, ये देखना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जमशेद भाई भी सुना रहे हैं, जमशेद भाई सुनाएंगे। अल्लाह ताला के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद मानना, अल्लाह ताला के अलावा किसी को इबादत के लायक मानना। तीसरी है कि अल्लाह ताला के जो सिफातें खास हैं उसमें किसी को शरीक मानना। अच्छा मदारे शिर्क समझ रहे हैं ना, ये मदारे शिर्क है, बस इन बातों से शिर्क होता है, इसके अलावा शिर्क नहीं होता। साबिर पड़ जाए। अल्लाह ताला के अलावा किसी को वाजिबुल वजूद मानना, अल्लाह ताला के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना, अल्लाह ताला की सिफात मुख्तसा
किसी और में भी माने। जितनी दफा बयान हो चुकी हैं मेरा ख्याल है कैमरे वालों को भी याद होगी। जगह में पढ़ते हैं ना इससे तो सुनना भी जो है ना वो कुछ आती है। याद है जी, सुना दे जरा तवज्जो। मैंने अभी फिर दोहरा जाती हैं, आप भी आए हैं तो भी बोला, ये आप भी याद करके हमारी तरफ से ये तोहफा लेके जाए। अल्लाह ताला के सिवा किसी और को इबादत के लायक समझना, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को वाजिबुल वजूद मानना और अल्लाह ताला की जो सिफात मुख्तसा हैं उनमें से कोई सिफत किसी और के लिए खास करना, किसी और के लिए मानना। माशाअल्लाह जी। हाँ भाई बच्चों, ये बच्चा पार्टी याद है? अल्लाह ताला के अलावा किसी को वाजिब वजूद मानना, अल्लाह ताला के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना, अल्लाह ताला की सिफात खास में से किसी को शरीक ठहराना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजी वकास माशाअल्लाह। अल्लाह की किसी को वाजिब वजूद मानना, अल्लाह के अलावा किसी अल्लाह के सिफात के अलावा किसी को अल्लाह की जो खास खास कहते हैं अल्लाह किसी को शरीक ठहराना और अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत मुस्तहिक करना, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना, मुस्तहिक के इबादत ठहराना, ये भी मास्टर असद साहब बयान करेंगे। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिब वजूद समझना, अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक समझना, अल्लाह की खास सिफतों में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह। अब एक आखिरी कोई भी हाथ खड़ा करे जिसको याद हो मुझसे बच्चे खान साहब, बच्चे खान साहब। जी अदील भाई। अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक समझना, अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद मानना और अल्लाह ताला की सिफात मुख्तसा किसी और को मुस्तहिक मानना। अल्लाह की सिफात मुख्तसा में किसी और को शामिल करना, किसी और को वो सिफात किसी के लिए मानना। आपको भी याद हो गई है? सुनाएंगे? सुनाए। अल्लाह ताला के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद मानना, अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक मानना, अल्लाह ताला की सिफातें खास में किसी को शरीक। ये देखिए कैमरे वाले हैं। हमारी ये साइड जो ना भारी रही है दाई तरफ ज्यादा इसे सीधी तरफ वाले जन्नती होंगे ना, तो कुरान ने इनको कहा ना यमीन वाले जन्नती होंगे। ये हम सारे यमीन वाले जी। वाजिबुल वजूद का पहले भी बयान हुआ है, सुन लें। वाजिबुल वजूद वो है जिसका वजूद जरूरी हो, कायनात में जिसका वजूद लाजिम हो कि उसके वजूद के बगैर कायनात ना चल सके, वो सिर्फ अल्लाह की जात। बाकी सारी की सारी मखलूक बशमूल नबी पाक सारे अंबिया रसूल वो मुमकिनुल वजूद है। वो क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला ही सिर्फ वाजिबुल वजूद है, सिर्फ अल्लाह वाजिबुल वजूद है, सिर्फ अल्लाह वाजिबुल वजूद है। ठीक है जी। आज सबक कम पढ़ाया है, हालांकि ये 4 सफ़े आज के सबक के अभी को तो मैंने बिल्कुल खोला भी नहीं, खेला भी नहीं। ये देख रहे हैं, और ये जितना सबक है कुल मैंने आपको याद होगा जब कुरान पाक से 5 मिसालें दी थी सिफात का बयान करते हुए, तो मैंने कहा था कि और भी आयतें हैं, तो वो तलाशो जुस्तजू के बाद 20 आयात मजीद मैंने नोट किए।
کہ لفظ ایک استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے. اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ. جیسے کل حضرت قبلہ مفتی ابو بکر صاحب نے بھی وہ بیان کیا تھا ان الحکم الا للہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے. کتنی صراحت ہے اس میں, ہے کہ نہیں؟ بالکل صراحت ہے اس میں کہ حکم صرف اللہ کا ہے. لیکن فرق کس سے ہوگا؟ ذاتی عطائی سے, حقیقت و مجاز سے. ٹھیک ہے. اب یہاں فرمایا ان الحکم الا للہ. قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب, اس کا جو ترجمہ اللہ نے کیا ہے نا, محبوب تیرے رب کی قسم. اللہ فرماتا ہے دیکھ محبوب تیرے رب کی قسم, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہیں بنا لیں گے. پہلی آیت میں کیا بیان ہوا؟ ان الحکم الا للہ. اللہ کے سوا وہی لفظ تھوڑا سیگا بدل کر آیا ہے. مولانا تو رہ گیا, آپ نے نہیں بیان کی, بیان کریں. مدار شرک کیا ہے بیان کریں. حضرت حافظ صاحب بھی رہ گئے. ماشاءاللہ. اچھا جی, پھر آج تو یہ وہ ادھر ہی لوٹ آئے آپ کہ وہ آیتیں یہاں میں لکھ کر تو 20 لایا ہوں, لیکن میں نے نوٹ جو کر لی ہیں وہ 20 ہیں. تو اب آپ کو نا جی انشاءاللہ یہ 20 آیات جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. کل ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے اور یہ آیتیں, اس کا آپ کو اسلوب تو پتہ چل گیا ہے نا. وہ 5 آیتوں کو جو میں نے سمجھایا تھا آپ کے ذہن میں ہو تو یہ ایک ایک آیت اس کا پھر تقابل آپ کر لیجئے گا. لکھا ہوا انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ 20 آیتیں, اس کے علاوہ انشاءاللہ تلاش و جستجو جاری رہے گی اور مل جائے گی تو پھر انشاءاللہ مزید بھی گروپ میں بھیجی جاتی رہے گی. گروپ کو نہیں چھوڑنا آپ نے, کورس ختم بھی ہو جائے گروپ میں رہیے گا. مطالعہ قرآن سے بہت کچھ انشاءاللہ وہ اس گروپ میں بھیجا جاتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. کل انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہوگا بہت ہی اہم موضوع ہے, وہ بھی انشاءاللہ کل ہم معیار الوہیت پڑھیں گے. الوہیت کا معیار کیا ہے جی؟ ہم کہتے ہیں نا جی خلق کے داد رس کل کے فریاد رس, وہ بھی کہہ دیتے ہیں شرک ہو گیا. ہم نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, کہتے ہیں شرک ہو گیا. ہم نے کہہ دیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کہتے ہیں شرک ہو گیا. تو ان کے نزدیک یہ شرک ہے. کل انشاءاللہ قرآن کی روشنی ہے, کوئی خارج سے نہیں, قرآن سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کل معیار الوہیت پڑھیں گے. الوہیت کا معیار کیا ہے؟ الہ کون ہوتا ہے, الہ کون ہے, یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت دینا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. خلق کے داد رس کل کے فریاد رس, خلق کے داد رس کل کے فریاد رس, کب فیروزے مصیبت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। परवरदिगार हमारी आज की हाजिरी कबूल फरमा, जो हमने दर्स जो सबक पढ़ा याद रखने की तौफीक अता फरमा, तेरी शान उलूहियत को बयान करने की तौफीक अता फरमा, तेरे महबूब की शान बयान करने की तौफीक अता फरमा, हमारे इल्म को रासिख फरमा, हमारे इल्म को नाफे बना, या अल्लाह हमारे इल्म को हमारी निजात का जरिया बना, हमारे इल्म को अमल पर बरंगेख्ता करने वाला बना, आने वालों के हाफिजों को कवी फरमा, हम सबको दुनिया आखिरत की बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिक या लेकिन उसमें लेट हो जाता है।